علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ تعالیٰ کا بھی تمام شکر اور کرم کے آج ہم اس عظیم شان مرکز دربار اور مسجد شریف میں حاضری کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری گزشتہ حاضریوں آئندہ بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور ہر آنے والے کی جائز نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آفات بلیات سے محفوظ فرمائے۔ بس چند ایک گزارشات پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ایک اصلاحی بات آپ کے لیے ہمیشہ کرتا ہوں، آپ بھول جاتے ہیں، میرا نام محمد حبیب الرحمان ہے۔ یہ ساقی اللہ کے نام اتنے جوڑ لیتے ہیں، پھر وہ اصل نام یا وہ گم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں، محمد حبیب الرحمان۔ تو میں نے قرآن عظیم و فرقان حمید سے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت کریمہ جو بالعموم ماہ مبارک رجب المرجب کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے، میں نے بہت سے تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، وہ ذکر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، اس سیر کا ذکر ہے جو مسجد حرام سے شروع ہوئی اور مسجد اقصیٰ تک، پھر اس سے اوپر
آسمانوں کی سیر، عرش تک، پھر عرش سے ماورا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سیر کرائی، اس کا ذکر ہے۔ اور فرمایا پاک وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ وہ جس کا گرد گرد ہم نے برکتوں سے مارمان کیا۔ سیر اس لیے ہوئی، اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی تمام تر آیات دکھائیں یا بعض آیات دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیر کا ذکر فرمایا جس کا نام اسراء بھی ہے، معراج بھی ہے، اور معراج بھی رکھا گیا ہے ایک مرحلے کا۔ اسراء اور معراج، آپ جانتے ہیں ایک لفظ معراج کا ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں جب کسی شخص کو دولہا بناتے ہیں، جب اس کی جوانی کا شادی کا دن ہوتا ہے، اسے شادی کہتے ہیں، خوشی کا دن کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس خوشی میں شرکت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اس کی خوشی کا وہ پیک کا دن ہوتا ہے، انتہائی بلندی کا دن ہوتا ہے، اور وہ سب لوگ جو ہیں تو اس کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور سب کی نظریں اس کی طرف ہوتی ہیں، یہ دولہا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن وہ دن قرار پاتا ہے۔ یہ عام ہمارے جو معاشرے میں، سوسائٹی میں جو جسے دولہا بناتے ہیں۔ دراصل یہ لفظ معراج اس سفر کو اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے جو حضور کی سیر آسمان کی طرف ہوئی، وہ ایک سیڑھی کے ذریعے سے، سیڑھی کو عربی میں معراج بھی کہتے ہیں، مرخاد بھی کہتے ہیں، سکر بھی کہتے ہیں، الفاظ ہیں۔ تو معراج عروج کا ذریعہ، سیڑھی جس کے ذریعے سے اوپر جاتا ہے، اور یہ پیک کا جب آپ نے سفر فرمایا اور آسمانی دنیا سے گزرے، اللہ پاک کے قرب خاص میں پہنچے، وہاں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں نیاز پیش کیے، اور پھر اللہ پاک نے انعامات فرمائے۔ ان انعامات میں سے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی، نماز فرض کی۔ لیکن اس سفر میں جو سب سے اہم چیز ہے، سارا ہی اہم ہے، لیکن وہ انعام جو اللہ پاک نے وہاں عرش سے پرے جا کر کے عطا فرمایا، جسے نماز کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں۔ 50 نمازوں سے 5 رہ گئی، وہ نمازوں کا تحفہ جو اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب یہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی۔ اور اس میں ایک بات کہ اللہ پاک نے فرمایا، محبوب آپ کی کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے، میں آپ کو کس چیز سے مشرف کروں، آپ کو کون سا اعزاز اور کون سا ٹائٹل عطا کروں؟ تو عرض کرتے ہیں، ہمارا مجھے اپنا بندہ کہتے ہیں،
اپنا بننا اللہ پاک نے اس سیر کا جو ذکر فرمایا تو انہی لفظوں کے ساتھ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے عبد کو، بعبدی اپنے عبد کو۔ اب وہ اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی انسان کا سب سے بلند ترین مقام عبد ہونا ہے۔ ہمارے مشہور بزرگ ابان شریف حضرت قاری صاحب غریب نواز، جو اپنے وقت کا ایک ایسا جامع صفات شخص کہ علماء میں بھی بے مثل اور صوفیہ کے اندر بھی بے مثل انسان، باتیں نہ کریں بھائی، اور بزرگوں بیٹھ جاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ یار باتوں کے لیے ہر جگہ کر رہا ہے، ملنے میں اکثر یہاں کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سمجھے بات کو، اور یہ مل ملاقات ہے، بات نہیں کر لیا کریں، باتیں نہ کیا کریں محفل کے اندر، آنے کا فائدہ کو نہیں، ثواب ختم، وہ آدمی ثواب سے محروم جو محفل کی آداب نہیں رکھ سکتا، تو ثواب کی چیز کیا ہے؟ اس لیے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، آپ بات جو ہے انہیں بتانی چاہیے، بیٹھیا تشریف رکھیں، ہمیں بات کرنا۔ تو یہ عبد ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ کسی کی نسبت رب کی طرف۔ ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، امان شریف سرکار کی خدمت میں، ہمارے اسی علاقے کی جانی پہچانی شخصیت اپنے دور میں، شاید ان کی دیدار کرنے والوں سے تو کا کوئی فرق ہوں گے یعنی نہیں ہے، تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب لدھڑی وہ حاضر ہوئے، اور کھڑی شریف وہاں آپ کی ملاقات اکثر علماء کی ہوتی تھی، آپ دورے پر آتے تھے وہاں، تو انہوں نے درخواست پیش کی، حضور دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنا دے۔ عام بندہ نہیں، یہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو اس علاقے کی ایسی شخصیت، جو علمی شخصیت، اور اس وقت کے علماء صرف مولوی نہیں ہوتے تھے، صوفی بھی ہوتے تھے، اور صوفی بھی نام کے نہیں ہوتے تھے، 5 نمازوں کے نہیں 6ویں نماز بھی پڑھتے تھے، 5 کی طرح، یعنی تہجد بھی ادا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی نوافل ادا کرنے والے یہ لوگ تھے، یوں آپ سمجھیں کہ جن کی زندگیاں دن رات اللہ پاک کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ وہ اتنا بڑا شخص اتنی بڑی شخصیت کے سامنے گزارش کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بندہ بنا دے۔ جواب کیا ملا؟ فرمایا مولوی صاحب بندہ بننا بڑی مشکل ہے، فرمایا کہ بندہ بننا بڑی مشکل ہے، فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میں جب تک یہاں نہ پہنچ جائے کہ بندے کا ہر فعل، ہر کام اللہ کی رضا کا ہے، تب وہ بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ یہ بندگی بہت رسول اور نبی کی شان بہت بلند، عبدیت بندہ ہونا یہ بھی ان کی عبدیت ان کے حق میں یہ بھی بہت بلند مقام ہے۔ رسول کا مطلب بھیجا ہوا،
اب اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف آئے تو وہ رسول ہے، اور رخ رب کی طرف ہو تو وہ عبد ہے۔ اس لیے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے عبد ہے پھر رسول۔ نبی کا رسول کا ایک رخ وہ ہے جو عبد ہے، رب کی طرف پھر بندہ۔ اب یہ جو کہ نیچے سے اوپر اپنے رب کی طرف گئے تھے، اور وہاں سے یہ پوچھا گیا، یہ فرمایا گیا کہ پیارے بتاؤ آپ کو کس احساس کے ساتھ نوازا جائے؟ جی میں آیا ہوں، آپ نے ہار میرے گلے میں ڈالا ہے، یا جی بہت جی ایک عزت، یہ اسی طرح وہ کیا عطا فرماؤں؟ عرض کی پروردگار میرے بندہ ہونے کی نسبت اپنی طرف کر۔ پتہ چلا نماز بھی عبدیت سکھاتی ہے، بندہ ہونا سکھاتی ہے، کہ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ سفر شروع ہوا تو مسجد سے شروع ہوا، اور آخری بھی جو ذکر کیا تو ہم مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا۔ یہ مطلب سمجھیں، مسجد اقصیٰ ایک تو وہ ہے نا جو بیت المقدس جسے کہتے ہیں، یروشلم میں ہے، فلسطین میں ہے، وہ مسجد اقصیٰ وہی اس دنیا میں ہے۔ لغوی طور پر اگر اقصیٰ کا معنی کریں تو اقصیٰ کا معنی ہوتا ہے بعید، دور۔ ہمارے قرآن بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں نا، حروف حلقی جو ہیں وہ حلق کے 3 حصے کر دینا ہے، ابتدائے حلق اور وسط حلق اور اقصیٰ حلق۔ ابتدائے حلق یا اقصیٰ آخری حصہ، آخر تو اقصیٰ میں دور۔ اب اس سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تو ہے ہی مسجد اقصیٰ جو یروشلم میں ہے، لیکن لغوی طور پر بیت المعمور بھی اس میں آ جاتی ہے، جو فرشتوں کی مسجد ہے، جو عرش کے اوپر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اب وہ بیت المعمور جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ دور کی مسجد ہے۔ یہاں سے مسجد سے سفر شروع ہوا، اور مسجد ہی سجدے کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اس سفر میں مسجد اقصیٰ جو یروشلم میں ہے، وہاں تک پہنچتے ہوئے بھی راستے میں سٹاپ تھے۔ اب مدینہ منورہ میں وہاں سے براق گزرا، جبریل امین نے عرض کی کہ یہ جگہ ہے، یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، وہاں سے براق پر آپ سوار ہوئے، آگے پھر ایک سٹاپ آ گیا، ایک درخت ہے، فرمائے یہاں رکیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا درخت ہے، مدین ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جب مصر سے آئے تھے مدین کی طرف، تو یہاں بیٹھے تھے، اور پھر وہاں دوگانا ادا کیا، پھر وہاں سے چلے، کوئی دور سے گزر ہوا، کہا حضور یہاں بھی رکیے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کلام فرمایا۔ وہاں سے گزرے بیت اللحم پہنچے جو بالکل مسجد اقصیٰ کے قریب ہے، فرمایا عرض کی کہ حضور یہاں بھی نماز پڑھ لیں، وہاں بھی 2 رکعتیں آپ نے ادا فرمائے، اور وہ 2 رکعتیں ادا فرمائے، کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ اور پھر جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں تو 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کا مجمع تھا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں 100 بندہ، 200، 400، 500، 1000 بہت مجمع تھا، بڑا اجتماع تھا، چلو لاکھوں بھی جمع ہو جائیں، لیکن وہ جو تھے ان کو ایک جیسا بھی کوئی نہیں۔ وہ جو 1,24,000 تھے، ان میں سے کسی ایک ہستی کے برابر پوری دنیا کے انسان نہیں مل سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے علم والے، سب سے زیادہ عروج اور شان اور عظمت والے، نہ حسب اور نسب میں ان کے کوئی مقابل تھا، نہ ان کے علم جیسا کسی کا علم تھا۔ تقویٰ و ورع تو وہ ہوتا ہی ان کا غلام ہے، وہ ان کی فطرتی طبی طور پر تقویٰ ہوتا ہے، وہ تو سبھی ایسے تھے۔ اور پھر
حسن و جمال کے بھی سبھی پیکر تھے. ہر نبی اپنی قوم اپنی امت کے اندر سب سے زیادہ حسین بھی ہوتا ہے اور بڑے خاندان کا ہوتا ہے اور اس کی عظمت شان ہوتی ہے. وہ سب جمع ہے وہاں بھی 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی. تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کتنے سٹاپ ہو گئے. مدینہ منورہ سٹاپ ہوا جی، پھر شجرہ موسیٰ کے پاس ہوا 2، پھر تیسرا کہاں ہوا کوہ طور پر، پھر بیت اللہ میں، پھر 5 سٹاپ ہیں زمین پر. تو 5 جگہ نماز پڑھی. اوپر گئے تو 50 فرض نہیں رہ گئی 5 ہی رہی، پھر 5 ہی جو جہاں ادا کی تھی وہی 5 رہ گئی ہیں. وہ 5 لے گئے. پتہ چلا نماز ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کو زمین پر رہتے ہوئے بھی اپنے رب سے ملا دے. یہی وہ حاصل ہے، یہ وہ معنی ہے، وہ مفہوم ہے جو کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. اپنے رب کی قرب میں چلا جاتا ہے جب نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر، اپنے رب کی تعریف کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اپنے رب سے بات کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے، بندہ باتیں کر رہا ہے اپنے رب سے. نماز بندے کو مالک سے معبود سے ملا دیتی ہے. یہ جوڑ ہے یہ بندے اور رب کے درمیان. تو وہاں قرب کا یہ مقام ہے. یہ اللہ والے جتنے بھی ہیں ان کی یہی ہے کہ یہ زندگیاں ساری چیزیں گزارتے ہیں. بس آخری بات یہ کہ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے مسجد حرام سے سفر شروع ہوا تو آگے جہاں جہاں سٹاپ کیا مدینہ منورہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا اور پھر حضور کے والد ماجد کی قبر اطہر بھی وہاں منورہ کے اندر. پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت شجرہ موسیٰ جہاں موسیٰ علیہ السلام سے بیٹھے ہیں درخت کے ساتھ پریشانی میں گئے ہیں، مصر چھوڑا مدینہ میں بیٹھے رہے. وہاں بھی نماز. کوئی طور پر رب سے ہم کلام ہوئے وہ بھی نسبت. عیسیٰ علیہ السلام کا در وہ بھی نسبت. مسجد شام میں گئے وہاں بھی نسبت. یہ نسبت جو ہے تو بڑی اعلیٰ چیز ہے. تو پتہ چلا کہ نسبت والی جگہوں میں مسجدوں کا ہونا بھی ایک ضروری ہے. اور جو آنے والا ہے وہ مسجد میں بھی حاضری دے. اور صرف یہی نہیں کہ ذمہ دار پر فاتحہ پڑھنی ہے، نہیں، وہ آئے اور مسجد میں بھی حاضری دے، مسجد میں نماز ادا کرے اور پھر مزار پر بھی وہاں بھی دعا کرے اور مسجد میں بھی دعا کرے. پتہ چلا کہ یہ مبارک جو ڈیرے ہوتے ہیں ان کی جگہوں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ اس خاندان کو سدا آباد رکھے اور جوڑ کے رکھے. جس سے یہ اہتمام کرتے ہیں یہ مسجد کتنی پیاری خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ بنی. اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے اور اس طرح یہ آباد رہے کہ جس طرح یہ حسین بن رہی ہے اس سے زیادہ حسن اس کی آبادی کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. اور آج کی میری گفتگو کا خلاصہ میرا شریف کی روشنی میں یہ ہوا کہ نماز مومن کی معراج ہے اور نماز ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے. یعنی بندوں سے گھبراؤ تو بھاگے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. نبی پاک علیہ السلام جب کوئی اہم چیز ہوتی، اہم مسئلہ پیش ہوتا تو حضور فوراً نماز کی طرف چلے جاتے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يرحمنا يا مولانا إبراهيم. اللهم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقوم بنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أحسن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ارحمنا يا مولانا. फिर दुआ करने वाले ऐसा भी स्पेशल आए जैन से वहाँ मुझे कहा कि आपको ज़रूर आना है तो मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िरी देंगे। तो आइंदा जो है वो मुझे ज़रा पहले बता देना तारीख ताकि वो लिख दें अपना टाइम शेम्स जो आपका टाइम फिक्स हो तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर उस टाइम में तो जो शुरू होना था तो मुझे पहले बताओ फिर मैं इंशाल्लाह सेट कर लूँगा। इनके लिए खानदान के लिए जितने भी अफराद हैं सारी मज़ार की औलाद इनकी जो भी अहले अक़ीदत अहले मोहब्बत हैं सबके लिए दुआ करें। اللهم اقسم لنا خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتنا باسمائنا وابصارنا وارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدين اكبر همنا ولا مبلغ قوتنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنه والجماعه
والشوق إلى لقائك يا الإكرام يا ذا الجلال والإكرام إلى الشفاء لما خلصك السلام وفرنا خير برزق رزقا برزقا ومن دعوتنا يا مولانا في الدعوات وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ ارے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور